اور آئیے عبادتوں پر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عبادت کیسی تھی؟ دیکھیے امام حسین کی کیسی عبادت کرتے تھے یہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے اتنے شوقین تھے کہ مدینہ پاک سے مکہ شریف 25 مرتبہ پیدل چل کے حج کیے تھے۔ کتنے بار؟ اب چونکہ میری یہ عادت نہیں کہ آپ کو کہوں سبحان اللہ، ڈھکیل کے مسلمان بنانے کی میری عادت نہیں، اور پھر آپ بولتے بھی نہیں ہو۔ کتنے بار؟ 25 بار۔ کیسے؟ پیدل چل کے۔ کیا چل کے؟ 25 بار پیدل چل کے حج کیا۔ یہاں ایک بات رک کے کہہ دوں، حاجی لوگ کو برا نہ لگے تو کہہ دیتا ہوں، 25 بار حج کیا۔ کیا آپ نے کبھی سنا حاجی امام حسین؟ سنے کبھی؟ نہیں سنے نا؟ حاجی امام حسن۔ تو اس کا مطلب میں یہ کہنے نہیں جا رہا ہوں کہ حاجی کو حاجی نہ کہو، دنیا تو حاجی کو حاجی کہے، لیکن حاجی خود سے خود کو حاجی نہ کہے، یہ پیغام لے کے جائیے گا۔ آپ حج کر کے آئے، دنیا تو آپ کو بولے گی حاجی، لیکن آپ خود سے، کوئی آپ سے پوچھے آپ کا نام تو سیدھے صرف نام بتائیے، حاجی مت بتائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے حاجی بتایا لوگوں کو، اپنے نام کے سامنے حاجی لکھنا اگر آپ نے ضروری سمجھا تو قیامت کے دن ثواب کے نام پر آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کہے گا بندے دنیا میں حاجی کہلانے کے لیے حج کیا، دنیا میں حاجی کہلا گئے، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس لیے دنیا آپ کو حاجی کہے بھی لکھے بھی، لیکن حج کرنے والا خود کو اپنے نام سے، اپنے نام کے شروع میں نہ حاجی لکھے اور نہ دوسرے کو حاجی زبردستی کہلوائے۔ اور اگر کوئی حاجی نہ بھی کہے تو چہرے پہ شکن نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے مدرسے میں دستار بندی جب ہوئی تھی تو ایک شخص کی، ایک بچے کی دستار بندی ہوئی، ان کے گاؤں میں رشتہ دار میں ایک حاجی تھا، انہوں نے حاجی صاحب کا نام کیلنڈر میں لکھا، کیلنڈر میں دستار بندی والے نام لکھتے ہیں نا، تو انہوں نے نام کے شروع میں حاجی نہیں لکھا۔ میری نظروں کے سامنے کی بات ہے، وہ حاجی صاحب نے اس بات کا پتنگر بنا ڈالا، بہت بڑا ایشو بنا ڈالا، اور اس بندے سے جو عالم بن کے نکل رہے تھے ان کو بھرے مجمع میں ڈانٹ کر کے کہا مولانا بن گئے، تمیز نہیں، میں حاجی ہوں، میرے نام کے سامنے تم نے حاجی کیوں نہیں لکھا؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسا حاجی جو اپنے نام کے شروع میں حاجی لکھوانا یا سننا ضروری سمجھتے ہیں تو آج سے اپنا شیوا بدل لیجئے، اپنا تیور بدل لیجئے۔ آپ نے خدا کے لیے حج کیا ہے، خدا نے آپ کو حاجی لکھ دیا ہے، آپ کی بات بن گئی ہے۔ آگے چلیے، حسین نے ایک بار دو بار نہیں، ہوائی جہاز میں اڑ کر نہیں، ایسی روم میں نہیں، بلکہ مدینہ پاک سے مکہ شریف تک آپ نے تپتی ہوئی دھوپ میں اور عرب کی گرمی میں 25 مرتبہ پیدل چل کر کے حج کیا تھا۔ کتنے بار؟ 25 پیدل۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن و رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ صرف واقعہ ہی سننا کام نہیں ہے، جو میرا پچھلا بیان آپ کیا ہوا تھا پھر بھی میں واقعہ نہیں بیان کیا تھا، میرا مزاج واقعہ بیان کرنے کا ہے ہی نہیں، کربلا کا واقعہ، یہ باتوں کو لیجئے۔ امام حسین نے دن و رات میں 24 گھنٹے میں فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھے۔ ہم لوگ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ جلسہ کرنے والوں، جلسہ کرنا بس کام کا کام نہیں ہے، جلسہ کر کے علماء کو بلا کر کے حسین کی زندگی کو سن کر کے آپ اس زندگی کو لیجئے، آج ہی شروع کیجئے۔ ہماری قوم کا تو یہ حال ہے، امام حسین فرض نماز کے علاوہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ ہماری قوم کی ینگسٹر خاص کر کے جو نوجوان ہیں، جمعہ کے دن دعا ہوتی نہیں کہ ایسا بھاگتے ہیں جیسے ان کو قید میں رکھا گیا تھا۔ جی بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ جیسے ہی امام صاحب نے دعا ختم کی ایک بھیڑ لگ جاتی مسجد کے دروازے پہ نکلنے والوں کی، جبکہ اب بھی نماز بچی ہے۔ ابھی آپ نے فرض 2 رکعت پڑھا ہے، فرض کے بعد سنت مؤکدہ موجود ہے، جس کو نہیں پڑھیں گے تو گنہگار
لو آپ حسینی نہیں ہو سکتے۔ حسین تو سنت بھی پڑھے اور سنت پڑھنے کے بعد 1000 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے۔ اگر خود کو حسینی کہلاتے ہو تو آج کے بعد اس محفل میں بیٹھ کر توبہ کر لو کہ جمعہ میں امام کے دعا ختم کرنے کے بعد نہیں نکلوں گا، بلکہ دعا ختم کرنے کے بعد جو 4 رکعت سنت ہے اس کو بھی پڑھوں گا۔ اور چونکہ میرا حسین 1000 رکعت پڑھتے تھے تو کیا میں 2 رکعت بھی نہیں پڑھ پاؤں گا؟ 2 رکعت نفل بھی پڑھوں گا، اور وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر گھر آؤں گا۔ اگر آپ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت و نفل پڑھنے لگ گئے تو آپ یقین مانیے کہ دنیا آپ کو کچھ کہے، حسین کہے گا میرا حسین، میرے چاہنے والے آ رہے ہیں، حسینی آ رہے ہیں۔ حسین کہے گا آنے دو، یہ میرا دیوانہ آ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے جلسے تو کر لیے، علماء کو تو بلا لیے، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھا، فرض تو پڑھا لیکن سنتیں نہیں پڑھی، تو آپ مان کے چلیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس اسٹیج میں بیٹھ کر کے اسلامک لباس پہن کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھا حسین آپ کو دیکھنا تک پسند نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے سنت و نفل نہیں پڑھے حسین آپ سے چہرہ پھیر لیں گے۔ اگر حسین کے سامنے کھڑا ہونا آپ چاہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کیجئے، سنت بھی پڑھیے، نفل بھی پڑھیے، فرض بھی پڑھیے، اور یہاں سے تو آپ ارادہ کر کے اٹھیے کہ جو اب زندگی بچی ہے اس میں بھی نماز پڑھیں گے، اور جو گزر چکی ہے اس کی جو چھوٹ گئی ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آئیے حسین کی عبادت پر۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کتنی تاریخ کو پہنچے تھے؟ کسی کو پتہ ہے کتنی تاریخ کو پہنچے تھے؟ 2 تاریخ کو۔ ماشاءاللہ، آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ایسے لوگ بتائیں جو میرے اسٹیج سے نہیں ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو آپ بھی سنیں، یاد رکھیں نا۔ محرم میں کتنی تاریخ کو امام حسین کربلا پہنچے تھے؟ کتنی تاریخ کو؟ 2 تاریخ کو۔ 2 تاریخ کو پہنچے تھے۔ 2 تاریخ سے لے کر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 8 دن تک لڑائی نہیں ہوئی۔ 8 دن گزر گئے، لڑائی نہیں ہوئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ امام حسین یزیدیوں کو سمجھا رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے وہ۔ جب 9 تاریخ آئی محرم کی، کتنی تاریخ بولیے؟ جب 9 تاریخ آئی تو یزیدی لوگ باولے ہو گئے کہ بہت ہو گیا حسین تمہاری بات سننا، اب ہم لڑیں گے۔ حسین اب سمجھانا بند کرو، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے جب یہ سنا تو امام حسین نے اپنے بھائی عباس علم بردار، کیا بولیے؟ عباس علم بردار، کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ ایک شریک تھے جس کا نام تھا عباس علم بردار۔ علم بولتے ہیں جھنڈے کو، بردار مطلب اٹھانے والا، جو جھنڈا اٹھانے والا تھا، یعنی کربلا کے میدان میں حسینی خیمے کا جھنڈا جس کے پاس تھا اس کا نام کیا ہے؟ عباس علم بردار۔ حسین نے عباس علم بردار سے کہا، اے میرے بھائی جاؤ یزیدیوں کے پاس اور جا کر انہیں سمجھاؤ کہ اے یزیدیوں، آج 9 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، 10 تاریخ ہے، آج کے دن کی مہلت اور دے دو، کل جمعہ کا دن ہے، ہمیں شہادت کے لیے جمعہ کا دن مل جائے گا، سب سے افضل دن مل جائے گا۔ جب ہمیں جمعہ کا دن ملے گا اس لیے او یزیدیوں رک جاؤ، او یزیدیوں کل جمعہ بھی ہے اس لیے آج 9 تاریخ کی مہلت دے دو۔ حضرت عباس علم بردار کو جب حسین کہتے ہیں تو عباس علم بردار امام حسین سے کہتے ہیں، اے میرے حسین، اے میرے بھائی، اے رسول اللہ کے نواسے، جب شہید ہونا ہی ہے تو کل کی جگہ آج ہی ہو لیتے ہیں۔ اے حسین، جب سامنے یزیدیوں کی ہزاروں کی لشکر کھڑی ہے، امید تو یہی ہے کہ ہم اس میدان سے بچ کر نہیں جائیں گے، ہمیں شہید ہونا ہی ہے۔ اے حسین،
جب شہید ہونا ہی ہے تو آج 9 کو کیوں روکتے ہیں, لڑ لیتے ہیں. حسین کا جواب سنیے میری بہنوں, اے میرے بھائیوں آپ بھی سنو. حسین کہتے ہیں اے عباس کل ہم لڑیں گے, شہید ہو جائیں گے, آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے, 9 تاریخ کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے. اے عباس جب کل جمعہ کا دن ہوگا ہم شہید ہو جائیں گے, ہمیں شہید ہونے کے بعد پھر ہمیں زندگی میں کوئی ایسی رات نہیں ملے گی جس میں ہم نماز پڑھ سکیں, کوئی ایسا دن نہیں ملے گا جس میں قرآن پڑھ سکیں, کوئی ایسا وقت نہیں ملے گا جس میں ہم ذکر الہی دنیا میں کرنے کا جو لطف ہے وہ حاصل کر سکیں. اے عباس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو 10 تاریخ کی رات آئے گی پوری رات ہم خدا کی عبادت کریں گے, اور ساری رات خدا کی عبادت کر کے زندگی کی آخری رات کو ہم خدا کو منانے کی اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی کی آخری رات کو قربان کریں گے. اور جب قیامت کے میدان میں خدا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو ہم اپنے نانا جان کو کہیں گے اے میرے نانا آپ کا یہ نواسا اپنی زندگی کا آخری دن اور اپنی زندگی کی آخری رات کو بھی خدا کی عبادت میں بسر کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہلت مانگے بھی تو کس کے لیے, اور حد تو تب ہو گئی جب میں پڑھا اس بات کو تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. جب پہلی بار پڑھا تھا میرے بدن کے رونگ کھڑے ہو گئے تھے. کون سی بات کو لے کر؟ جب 10 تاریخ کی صبح ہوئی تھی, جب 10 تاریخ کی صبح وہ محرم کی 10 تاریخ جس تاریخ کو حسین کو شہید ہونا تھا, اس 10 تاریخ کی صبح کی فجر کی نماز بھی امام حسین نے جماعت کے ساتھ پڑھا تھا. سبحان اللہ سبحان. جی میرے رونگ کھڑے, ابھی بھی میرے رونگ کھڑے ہو رہے. ہمارے یہاں میت ہو جائے, شادی بیاہ کا معاملہ ہو جائے, اچھا خاصا نمازی نماز چھوڑ دیتا ہے. فنکشن ہے گھر میں, کوئی مہمان آ گیا, کوئی دوست و احباب آ گئے, باتوں میں مشغول ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں. خدا کے بندو حسین سے پیغام لو, حسین کی زندگی کا آخری دن ہے, حسین کی زندگی کی آخری تاریخ ہے, شہادت سامنے کھڑی ہے, پھر بھی الحمدللہ اس حالت میں بھی حسین فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کی. ہمارے یہاں مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے, ہمارے لوگ باہر کھڑے رہ جاتے ہیں, ڈر بھی نہیں لگتا. جی نہیں ڈرتے لوگ, لوگوں کے دلوں سے تو خدا کا خوف اتنا نکل گیا ہے نا کہ یہ برسہ برس نماز نہیں پڑھنے کے بعد بھی ان کو ایک احساس نہیں ہوتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میں جمعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ میں سے جو کوئی بھی یہاں بیٹھے ہیں اور میری آواز جو بھی سن رہے ہیں, خدا کے واسطے نمازوں کی عادت بنائیے. آپ زندگی کے سارے کام کر سکتے ہیں, خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تو پھر یہ زندگی کس کام کی؟ کون سا چہرہ آپ قیامت کے دن حسین کو دکھائیے گا؟ نمازوں کے پابند بنیے. میرے بیان کی پہلی کڑی کو میں یہی روکتا ہوں, ورنہ اسی پہ اگر بات ہوتی رہی تو دوسری کڑی رک جائے گی. میرے بیان کی دوسری کڑی تھی کہ حسین غریب پرور کتنے تھے. انشاءاللہ اسی کڑی پر میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے. تیسری کڑی کو میں روک لیتا ہوں, انشاءاللہ کل اس پر کچھ باتیں کروں گا. بیان کی دوسری کڑی میری تھی کہ حسین اور حسین کے گھر والے جو تھے یہ غریب پرور کتنے تھے. آج ہمارے سماج میں اس کی بھی خوب بھید بھاؤ ہے, بہت بھید بھاؤ ہے. ہمارے یہاں کسی امیر کے گھر میں شادی ہے تو وہ غریبوں کو چن چن کے چھانٹ لیتے ہیں, الگ کر لیتے ہیں. کارڈ لکھتے وقت بھی دھیان دیا جاتا ہے یہ غریب ہے, کارڈ کیا دو گے, ایسے ہی جا کے منہ سے بول دینا. خدا کے بندے ایسا نہ کرنا. جس عزت و شان کے ساتھ کسی امیر کو دعوت دیتے ہو ویسے ہی کسی غریب کو بھی عزت و شان کے ساتھ دعوت دینا, اور جس عزت کے ساتھ ایک غریب کا استقبال کرتے ہو اسی استقبال کے ساتھ امیر کا بھی کرنا, بھید بھاؤ نہیں کرنا. اسلام
भेदभाव नहीं सिखाता। यहाँ तक कि जिस हुसैन का जिक्र आप सुन रहे हैं वो हुसैन भी भेदभाव नहीं सिखाता। कैसे नहीं सिखाता सुनिए। एक मर्तबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अपने कमरे में बैठे हैं। इमाम हुसैन की बीवी आई और आकर के कही, ए हुसैन, आपका मेरे घर में खाने की दावत है। बीवी है, खाना का इंतजाम करी और दावत की, हुजूर मैंने खाना बनाई है और आपके लिए भी और आपके साथ आपके जो कुछ हम पल्ला है, आपके साथ आपके जो कुछ करीबी है, ए हुसैन, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आपको लगाव है, जिनसे आपको अकीदत है, जिनसे आपका ताल्लुक है, कुछ ऐसे लोगों को भी लाइएगा। मैं अकेले आपके लिए नहीं, कुछ खाना बढ़ाकर बनाई हूं। ए हुसैन, खुद भी आइएगा और अपने कुछ मुहिब्बीन को लेकर आइएगा। इमाम हुसैन क्या करते हैं देखिए। इमाम हुसैन बीवी को कहते हैं, जाओ घर में जाके खाना रेडी करो, खाना तैयार करो, मैं भी आता हूँ और मैं अपने हम पल्ला लोगों को लेकर भी आता हूँ। हुसैन कहाँ जाते हैं देखिए। इमाम हुसैन दावत में जाने से पहले किसी अमीर का दरवाजा नहीं खटखटाते, किसी महल के गेट पर नहीं जाते, किसी रईस के गेट पर नहीं जाते, बल्कि हुसैन है मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद नबवी में आज भी एक चबूतरा है, जो हज को जाते हैं उनको पता होगा। आज भी एक चबूतरा है। चबूतरा मतलब एक ऊंची जगह बनी हुई है। आज भी वो जगह है। वो ऐसी जगह थी जिस जगह में मदीने के वो गरीब मुसलमान जिनके पास घर नहीं होता था, जिनके पास खाने पीने का कुछ नहीं होता था, जिनके पास पहनने के एक से ज्यादा कपड़े नहीं होते थे, यानी बहुत ज्यादा मिस्कीन जो लोग होते थे, वो उस चबूतरे में पड़े रहते थे। कोई आता था खाना खिला देता था, कोई आता था तो कपड़े दे देता था, वही मस्जिद में ही रहते थे। हुसैन को जब बीवी ने कहा, हुसैन खाना ज्यादा बनाई हूं, कुछ अपने लोगों को लेके आना। हुसैन बस्ती में नहीं जाते हैं, हुसैन मस्जिद में जाते हैं और उन मिस्कीन गरीब लोगों को जिनके पास रहने की छत नहीं है, जिनके पास अपने रहने का कमरा नहीं है, एक से ज्यादा कपड़ा नहीं है, एक वक्त से ज्यादा खाना नहीं है, उन्हीं गरीब लोगों को लेते हैं और कहते हैं, चलो मेरी बीवी ने खाना तैयार किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। खाना तैयार की है हुसैन अपने उन लोगों को लेकर के। जब अपनी बीवी के घर जाते हैं तो आपकी बीवी के पड़ोस में कुछ ऐसी औरतें रहती थी। औरतों का तो काम ही ये है ना कि कोई कमी दिखे तो सीधे लाइट मारो, कमियों को छुपाना जानो, कमियों को दबाना जानो। ए मेरी इस्लामी बहनों, किसी कमी को, किसी के ऐब को, किसी की कमी को उजागर कर देना ये मेरे खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को ये पसंद है कि किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालना सीखो। इमाम हुसैन के घर के पड़ोस में कुछ औरतें थी। वो औरतें इमाम हुसैन की बीवी के पास आई और कहने लगी, ए हुसैन की बीवी, तुम्हारे घर में तो सारे गरीब मिस्कीन जमा हो गए हैं, सारे मिस्कीन आज तुम्हारे घर में जमा हो गए हैं। ये बात हुसैन के कान तक आ गई। इमाम हुसैन ने जब वो आवाज सुना, अपनी बीवी को बुला करके कहते हैं, ए मेरी बीवी सुनो, खुदा का वास्ता और तुझे कसम है उस हक का जो मेरा हक तुम पर है, खबरदार जो खाना बनाई हो वो खाना छुपा के नहीं रखना। जितना खाना बनाई हो सारा खाना लाकर दस्तरखान पे हाजिर करो। गरीब आए छुपाना नहीं। आज कोई अमीर अगर खाना खाने बैठा है और उसी वक्त अगर कोई फकीर आ गया, अमीर का तेवर चढ़ जाता है, तुम्हें आने का वक्त मालूम नहीं, खाना खा रहा हूं अभी आ गया। ए खुदा के बंदो, फकीर को, गरीब को, मिस्कीन को डांटने वालों, कान खोल के सुनो। आपका कुरान कहता है, आपका वो कुरान जिस कुरान के एक एक जबर जेर पर आपको ईमान लाना जरूरी है, वो कुरान कहता है, वो अम्मा साइला फला तनहर। ए लोगों, फकीरों को झिड़को नहीं, फकीरों को डांटो नहीं। आपका कुरान कहता है। हुसैन का मामला देखिए। इमाम हुसैन बीवी को कहते हैं, सारा खाना लाकर हाजिर करो। जब सारा खाना सामने आया, हुसैन कहते हैं गरीबों से, जी भर करके खाओ, हिचकिचाओ नहीं, पूरा खाओ, जितनी भूख है उतना खाओ। हुसैन तुम्हारे सामने बैठे हैं, हुसैन खा नहीं रहे हैं। गरीबों को बोलने पहले आप खा लो। आप
کبھی اس ادا کو ادا کر کے دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں اچھا کھانا بنا ہو، آپ امیر ہو، کبھی کسی غریبوں کو بلا کر کے بیٹھ کر کے خود کھا کر نہیں بلکہ کھلا کر دیکھیے گا، ان غریبوں کو عزت سے اپنے گھر کے دسترخوان پر جگہ دے کر کے کھلا کر کے دیکھیے گا، دنیا کے کسی کھانے میں کھا کر وہ مزہ نہیں ہوگا جس غریب کو کھلا کر جو مزہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جی، غریب کو کھلا کر جو لذت، جو روحانی سکون، جو دل کو سکون حاصل ہوگا وہ دنیا کے کسی کھانے کو کھا کر نہیں ہوگا۔ حسین ہے، خود نہیں کھا رہے ہیں، غریبوں کو کہہ رہے جی بھر کے کھاؤ۔ جب وہ جی بھر کے کھا لیے، حسین کمرے میں جاتے ہیں، سب کے لیے ایک ایک جوڑی کپڑا لے کے آتے ہیں، سب کو تحفے میں دیتے ہیں، اور بیوی سے کہتے ہیں تم نے خوشبو کا بھی انتظام کی تھی، لاؤ خوشبو بھی لاؤ، سب کو خوشبو لگاتے ہیں، اور امام حسین اپنی سواری میں بٹھال کر سب کو پھر مسجد نبوی چھوڑ کر آتے ہیں۔ مقصد کہانی سنانا نہیں ہے، یہ جو باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ کہیں سے ٹپکتی نہیں ہے، کئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تب جا کے کچھ آپ کو سنانے کے قابل ملتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد، کتابیں کھنگالنے کے بعد، کتابیں چھاننے کے بعد اگر کوئی بات ایسی ملتی ہے جو آپ کو سنانے قابل ہو تو وہ بات صرف یہی نہیں کہ میں سناؤں، سنا کے گزر جاؤں اور آپ بھی سنیں سبحان اللہ کہہ کے چھوڑ دیں، جی نہیں، میں ایسا بیان کرنے والا خود کو سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ جو بات کئی کتاب کھنگالنے کے بعد مجھے ملی ہے اور میں آپ کو سناؤں تو آپ اس کو سنیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، کر کے بھی دیکھیں، جیسا حسین نے کیا ویسا کر کے دیکھیں۔ آج آپ اب تک بہت سے لوگوں کی طرح کر تو لیے، آپ حسین کی طرح کر کے دیکھیے، خدا کی قسم مزہ آ جائے گا۔ اور سنیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مدینے کی گلیوں میں ہے، بس اسی ٹاپک کو مکمل کر کے چھوڑ دوں گا، آپ گھبرائیے گا نہیں کہ وقت بہت ہو رہا ہے، تقریباً 1 بج گیا ہوگا، سوا گھنٹے کا میرا بیان تقریباً ہونے جا رہا ہے، مجھے تو احساس نہیں ہوا میں بول رہا ہوں، آپ کو سننے کے بعد اگر کفتی یا بوجھ لگ رہا ہو تو لگ بھی سکتا ہو، طبیعت ہے لوگوں کی، لیکن میں بول کر تھکا نہیں ہوں، اور تب بھی نہیں تھکا ہوں کہ محرم کے چاند سے لے کر اب تک بول رہا ہوں، اور ایک ایک دن میں کئی جگہ بول رہا ہوں، لیکن پھر بھی حسین کی محبت ہے کہ رکتی نہیں ہے، حسین کی محبت عقیدت ہے کہ آواز بیٹھ کے بھی اٹھ جاتی ہے۔ جب میں بولنا شروع کیا تھا تو آپ نے آواز دیکھا تھا کہ کیسی تھی، لیکن حسین کے ذکر میں وہ بات ہے، حسین کے ذکر میں وہ مدد ہے کہ آپ دل کی گہرائی سے یہاں بولنا شروع کیجئے، کربلا سے ان کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی اگر آپ بھی حسین کے ادا کو ادا کرنے لگیے گا، اگر آپ حسین کا جو طریقہ سن رہے ہیں اگر اس طریقے کے مطابق چلنا شروع کیجئے گا، خدا کی قسم دنیا میں بھی مزہ آ جائے گا اور آخرت میں تو مزہ آ ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ امام حسین مدینے کی گلیوں میں کہیں جا رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں راستے کے کنارے کچھ مسکین لوگ بچا کھچا کھانا کھا رہے تھے۔ کون سا کھانا؟ بچا کھچا۔ فیس بک میں بہت لوگ شیئر کرتے ہیں کہ کوئی بچا ہوا کھانا شادی کا رکھا ہے، وہاں سے کوئی غریب بچہ اٹھا رہا ہے، شیئر کرنے والا بھی کسی غریب کو کھلاتا نہیں، یہ فیس بک والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو فیس بک میں شیئر کرنا بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی ان کو بولو تم کھلایا کسی کو، نہیں بولے یار مزہ آتا ہے شیئر کرنے میں۔ شیئر یہ بس مت کریے بلکہ ایسوں کی حالت دیکھ کر ان کی مدد بھی کیجئے۔ امام حسین کیا کرتے ہیں دیکھیے، حسین ہے مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، کچھ غریب لوگ بچا کھچا کھانا کھا رہے تھے، امام حسین ہے جب ادھر سے جا رہے ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ تھوڑی تھے کہ چہرہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں، ہم لوگوں کیا یہ بھی چلن پڑ گیا ہے، چہرہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں، پہچان کا ہے تو سلام، نہیں تو آپ گزر کے چلے جائیو، ہم کو آپ سے، آپ کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہرگز اس عادت کو بھی بدلیے، چہرہ دیکھ کے سلام نہیں بلکہ اسلام دیکھ کر سلام کیجئے۔ اگر مسلمان ہے، بیٹا بھی ہے تو سلام کیجئے، بیوی بھی ہے تو سلام کیجئے، بستی کا سب سے غریب کیوں نہ ہو سلام کیجئے، راستے میں آتے جاتے کوئی مسلمان آپ
آپ کے بازو سے گزر جائے سلام کیجئے، صرف پہچان والوں کو نہیں اسلام والوں کو سلام کیجئے۔ حسین کا دیکھیے، امام حسین ہے، جب دیکھا غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، امام حسین نے اپنی سواری کو روکا، نیچے اترے اور نیچے اتر کر کے ان لوگوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہاں کوئی بیٹھ کے یہ نہ سن لے کہ وہ تو کھانا کھا رہے تھے، حسین سلام کر دیے، کیا حسین کو مسئلہ پتہ نہیں تھا؟ چونکہ ہمارے یہاں لوگ یہی جانتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ حد تو تب ہوتی ہے جب کھانا کھانے والے کو کوئی سلام کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھنا نہیں کھانا کھا رہا ہوں، جب تم اتنی لمبی بات بول ہی سکتے ہو تو وعلیکم سلام بھی بول دو، اگر بول ہی سکتے ہو کہ کھانا کھا رہا ہوں دیکھتا نہیں، کھانا کھاتے وقت سلام کرنا منع ہے، اتنا لمبا چوڑا مسئلہ بتا دیں گے لیکن وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، جبکہ مسئلہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے سنیے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو سلام کرنا منع نہیں ہے، جی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اگر جو کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام کیا گیا ہے، اگر اس وقت اس کے منہ میں لقمہ نہیں ہے، منہ میں کھانا نہیں ہے، پلیٹ میں کھانا ہے منہ میں نہیں ہے تو سلام کا جواب اسی وقت دینا واجب ہے، اگر جواب نہیں دیا تو گنہگار ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ دور کر دیجئے ذہن سے کہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آپ کو سلام کرے جی بھر کے جواب دیجئے گا، یہ مت بولیے گا کہ کھانا کھا رہا ہو، جواب دیجئے گا۔ کیا حسین سے بھی زیادہ کوئی اسلام کو جانتا ہے؟ حسین نے سلام کیا کن کو؟ جو راستے کنارے غریب کھانا کھا رہے تھے، یہی آپ یہ بھی پیغام لے کے اٹھیے کہ حسین نے راستے کنارے بچے ہوئے کھانا کھانے والے غریبوں کو سلام کر کے امیروں کو پیغام دیا، آپ چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے حسین سے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا، جب حسین نے راستے کے کنارے بچے ہوئے کھانا کھانے والے غریبوں کو سلام کیا تو ہمیں بھی سلام کرنے چاہیے، غریب ہو تو میں تو کہتا ہوں غریبوں کو زیادہ سلام کریں، کیوں کریں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں میرے دل میں کسی غریب کو لے کر یہ بات ہے کہ اس کو کیا سلام کروں، ان کی کیا اسٹیٹس ہے، ان کا کیا اوقات ہے، تو یہ تکبر ہے، اس کو گھمنڈ بولتے ہیں، اس کو تکبر بولتے ہیں، اس سوچ کا نام تکبر ہے۔ اور آپ کے نبی فرماتے ہیں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر، رائی سمجھتے ہیں نا، توری کے دانے کے برابر، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، آپ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو تکبر کو نکالیے، اور اگر تکبر کو نکالنا ہے تو غریبوں کو سلام کرنا سیکھیے، اگر آپ غریبوں کو سلام کریں گے سینے سے تکبر نکل جائے گا۔ اور سنیے، امام حسین ہے جب سلام کیے تو غریبوں کا تو عید ہو گئی نا، کوئی عالم کسی کو سلام کرے تو ان کو لگتا ہے نا حضرت نے مجھے سلام کیا، کبھی پیر مرید کو سلام کر دے تو مرید تو 10 کو بتائے گا پیر صاحب نے مجھے سلام کیا، کبھی باپ اپنے بیٹے کو سلام کرے بیٹا خوش ہو جائے گا، کبھی شوہر اپنی بیوی کو سلام کرے بیوی خوش ہو جائے گی، ماں اپنی بیٹی کو سلام کرے الحمدللہ بیٹی خوش ہو جائے گی، بڑی بہن چھوٹی بہن کو سلام کرے، بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو سلام کرے۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں امام حسین کی اس محفل میں بیٹھ کر آج سے ہی یہ پیغام لے کے اٹھیے، جب سونے جائیے گا اپنے اپنے کمروں میں تو ایک دوسرے کو سلام کر کے جائیے گا، اور جب صبح اٹھیے گا بیٹا پہلے اٹھا اور اٹھ کر کے پہلی بار باپ سے ملاقات ہوئی تو باپ کو سلام کرے، ماں کو دیکھا ماں کو سلام کرے۔ اگر اس طرح سوتے وقت جاگتے وقت ایک دوسرے کو سلام کا رواج آپ نے ڈال دیا تو آپ کے نبی کہتے ہیں محبت بڑھانی ہے افشوا السلام، اگر محبت بڑھانا چاہتے ہو تو سلام کو پھیلاؤ، اگر گھر میں سب ایک دوسرے سے محبت سے رہنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنا سیکھیے۔ حسین ان مسکینوں کو سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد جیسے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سارے مسکین کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حسین جب سلام کر ہی دیے ہم کو جواب دینے کا موقع مل ہی گیا تو ایک کرم اور کر دیجئے، آئیے ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پہ کچھ کھانا تناول فرمائیے۔ حسین ہے، حسین کا اسٹیٹس دیکھیے، حسین کا
کریز دیکھیے حسین کا، ایک الحمدللہ درجہ دیکھیے، حسین کا درجہ کتنا بلند ہے نا الحمدللہ کائنات کے امام، نبیوں کے امام کے نواسے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اسٹیٹس بہت اونچا ہے، لیکن وہاں آپ اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں، بلکہ جاتے ہیں ان غریبوں کے دسترخوان پر، کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ان غریبوں سے کہتے ہیں اپنا کھانا تو کھلا دیا، اب چلو میرے گھر تم سب کی دعوت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے گھر تم سب کی دعوت ہے۔ الحمدللہ غریبوں کو دعوت دیجئے گا نا، جی بھر کے دیجئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو گھر لے کے جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد کپڑے دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر سب کو اپنے اپنے ٹھکانے چھوڑ آتے ہیں۔ یہ سارا پیغام ہے۔ میں اس پہ بھی بولوں تو مجھے بہت وقت چاہیے، لیکن مجھے آپ کو کل بھی یہاں دیکھنا ہے، اس لیے مجھے اپنے بیان کو روکنا پڑے گا، پھر آپ کہو گے کہ یہ لوگ بہت لمبا وقت لے لیتے ہیں، آج نہیں جائیں گے۔ کل ایسا مت سوچئے گا، بھلے 1:15 بج گیا، لیکن کل کی رات آنے کے بعد پھر یہ رات آتے آتے 363 دن لگا دے گا، تو 363 دن بعد جو رات آئے گی، اتنے لمبے انتظار کے بعد اس ایک رات کے لیے آج کی دیری کو بہانہ نہ بنائیے گا، جلدی جا کے سو جائیے گا، فجر میں اٹھ کر کے ہو سکے تو تھوڑا آرام اور کر لیجئے گا، لیکن کل کے جلسے میں بھی ضرور آئیے گا۔ جو حسین اور حسینیت کا پیغام میں نے آپ کو عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پیغاموں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، در و دیوار کو، آب و ہوا کو، یہاں کی ساری چیزوں کو اپنے ایمان کی گواہ بناتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام پڑھیے آپ سے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، یا حبیبی، اے نسیم کوے جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف یار لانا، دل پریشان ہے سنگھانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، یا حبیبی، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو ہم سب کی خطائیں، اور دور ہو غم کی گھٹائیں،
مسجد میں ہم یوں سنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تشریف اللہ تعالیٰ بیٹھ جائے تشریف ہے بیٹھ کے ہی دعا کر صرف دعائی ہو جائے مانگے الفاتحہ روح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والا تعالیٰ پاک پروردگار عالم تلاوت قرآن سے لے کر اب تک واضح نصیحت نعت و منقبت صلاۃ السلام نذران عقیدت جو کچھ بھی ذکر و اذکار حمد و ثنا پڑھا گیا سنایا گیا سنا گیا ان سب کار میں جس قسم کی بھی غلطیاں خامیاں لغزشیں ہو گئی ہوں اپنے حبیبی کریمی کے صدقے سے معاف عطا فرما آمین میرے مولا اس کے صحیح کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما آمین میرے مولا تو اپنے حبیب کے محبوب کے محبوبین کے صدقے سے میرے مولا اس ذکر شہید کربلا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین جتنے بھی لوگ حاضر آئے ہیں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما آمین بزرگ نوجوان بچے بچیاں خاتون خواتین جتنے بھی حاضر و موجود ہو کر ہاتھ اٹھا کر امام حسین کی محبت میں آمین آمین کہتے ہیں ہم سب کے آمین کو قبول فرما آمین میرے مولا ہم سب جتنے حاضر ہیں ہم سبوں پر امام حسین کا فیضان جاری و ساری عطا فرما آمین امام حسین کا صدقہ کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرما سچا پکا حسینی بنا تیرے اور تیرے محبوب اور تیرے محبوب کی محبوبین کے راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق فرما میرے مولا ہم سب جتنے بھی یہاں حاضر ہیں ہم میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے شہید اعظم نواسۂ رسول امام حسین کے صدقے سے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما دے آمین جو قرض میں ڈوبا ہے اسے قرض سے چھٹکارا عطا فرما دے آمین جن کی گود اب تک سنی ہے جن کا آنگن اب تک سنا ہے اس کے گھر میں نیک صالح اولاد عطا فرما دے آمین میرے مولا ہمیں اپنے سے بڑوں کا ادب چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے آمین پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے میرے مولا تیرے محبوب کے نواسے سیدنا امام حسین کی محفل جن جن لوگوں نے مل جل کر سجایا ہے رچایا ہے حصہ لیا ہے سب کے حصہ لینے کو سجانے کو سجوانے کو قبول فرما آمین جتنے بھی لوگ گھر بیٹھے سنتے ہیں ان کے گھر بیٹھے سننے کو قبول فرما آمین جو یہاں آئے ہیں ان کی حاضری کو یہاں قبول فرما آمین میرے مولا تجھ سے مانگے بھی تو کیا مانگے تو مانگنے سے سوا دینے والا ہے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے آمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برقول ما کن خاتمہ گردہ و تمرد کنی ورقبول منو دست دامال آل رسول جب دم واپس ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا زبا پر ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیکم السلام
চাবি চালু রাখে না আগে হাত মিলাই লাগে সব ওখানে ফটো নিয়ে आप लोग कल करवा लीजिए थोड़ा सिस्टम से करेंगे आप लोग जरा कीजिए এটা উঠাই যাবে ठीक है ये वाला कैमरा वाला